سود کا بیان چل رہا ہے جس کے بارے میں کل بھی ہم نے سماعت کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، یعنی اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کی تربیت کرتا ہے، انہیں پالتا ہے، انہیں بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر سخت ناشکرے کو اور گناہگار کو۔ یعنی اللہ رب العزت نے جسے نعمتیں عطا کی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ شکرانہ ادا کرے اور اپنے مال کو غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ شیئر کرے، لیکن ایسا وہ ناشکرا ہے کہ اللہ نے جو دیا شکر بھی نہیں کر رہا اور اپنے مال کو ضرورت مندوں کو نہیں دے رہا، بلکہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو مجبوری سے فائدہ اٹھانا ایک تو گناہ ہے اور پھر یہ ناشکری بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہر سخت ناشکرے کو اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے، کل میں نے آپ کے سامنے دو اقسام بیان کی تھی سود کی، ایک ہے ربا النسیئہ اور ایک ہے ربا الفضل۔ ربا النسیئہ میں نے کل بیان کیا تھا، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کسی کو قرضہ دیتے اور قرضہ دینے کے ساتھ یہ شرط لگاتے تھے، مشروط کر دیتے کہ جب آپ یہ قرضہ لوٹائیں گے تو اتنی رقم بڑھا کر دیں گے۔ تو جو اضافہ ہوتا تھا اس کو سود قرآن نے کہا، اور یہ حرام ہے، یہ زمانے جاہلیت کا سود ہے، اس کو ربا القرآن کہا گیا، اسی کو ربا الجاہلیہ کہا گیا، اسی کو ربا النسیئہ کہا گیا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ آیت نمبر 276 ہے اور سود کا بیان چل رہا ہے جس کے بارے میں کل بھی ہم نے سماعت کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، یعنی اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کی تربیت کرتا ہے، انہیں پالتا ہے، انہیں بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر سخت ناشکرے کو اور گناہگار کو۔ یعنی اللہ رب العزت نے جسے نعمتیں عطا کی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ شکرانہ ادا کرے اور اپنے مال کو غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ شیئر کرے، لیکن ایسا وہ ناشکرا ہے کہ اللہ نے جو دیا شکر بھی نہیں کر رہا اور اپنے مال کو ضرورت مندوں کو نہیں دے رہا، بلکہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو مجبوری سے فائدہ اٹھانا ایک تو گناہ ہے اور پھر یہ ناشکری بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہر سخت ناشکرے کو اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے، کل میں نے آپ کے سامنے دو اقسام بیان کی تھی سود کی، ایک ہے ربا النسیئہ اور ایک ہے ربا الفضل۔ ربا النسیئہ میں نے کل بیان کیا تھا، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کسی کو قرضہ دیتے اور قرضہ دینے کے ساتھ یہ شرط لگاتے تھے، مشروط کر دیتے کہ جب آپ یہ قرضہ لوٹائیں گے تو اتنی رقم بڑھا کر دیں گے۔ تو جو اضافہ ہوتا تھا اس کو سود قرآن نے کہا، اور یہ حرام ہے، یہ زمانے جاہلیت کا سود ہے، اس کو ربا القرآن کہا گیا، اسی کو ربا الجاہلیہ کہا گیا، اسی کو ربا النسیئہ کہا گیا۔ ربا الفضل کسے کہتے ہیں؟ ربا الفضل اسے کہتے ہیں جس کو حدیث نے حرام کہا ہے، قرآن نے حرام نہیں کہا لیکن حضور علیہ السلام نے حرام کہا۔ وہ کون سا تھا؟ وہ 6 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے اور حدیث متواتر ہے، درجنوں محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے اور نمک کو نمک کے بدلے برابری کے ساتھ آپس میں لین دین کرنا ہے اور نقد کرنا ہے۔ اگر برابری کے ساتھ ایک جیسی جنس ہے، ہوموجینیس دونوں چیزیں، اور برابری کے ساتھ اگر لین دین نہیں کی، گندم کو جیسے کسی نے کہا کہ بھئی میری 50 کلو گندم تم لے لو اور بدلے مجھے 60 کلو دے دو ہلکی کوالٹی کی، تو اس کا آپس کے اندر جو ہے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، متبادلہ نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے روایت ملتی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ایک اچھی کھجور لے کر آ گئے، اور اس وقت زمانے میں چلا کرتا تھا ماپنے کا آلہ سا، یعنی اس کو مثال سے سمجھ لی 2 کلو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنی جو ہلکی کوالٹی کی 2 کلو تھی اس کو دے کر اور 1 کلو اعلیٰ کوالٹی کی میں لے کر آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نرا سود ہے، ایسا کرنا تو جائز ہی نہیں۔ چاہیے کیا ہے، اگر آدمی کو چاہیے اچھی کوالٹی کی تو پہلے مارکیٹ کی کرنٹ ویلیو کے حساب سے اپنا مال بیچے۔ اگر 2 کلو سستا والا ہے، ہلکا والا ہے، تو وہ پہلے بیچے،
اس سے جو رقم آئے اب مارکیٹ کی ویلیو کے مطابق جو چیز چاہیے وہ لے لے. ہم جنس چیزیں ہوں گی تو متبادلہ زیادتی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طریقے سے ادھار پر بھی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. یعنی ایک بندہ تھا، اس کی ابھی فصل نکلی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے کہ مارکیٹ میں جائے اور کہے کہ یار مجھے ایسا کرو 50 کلو گندم تم دے دو ادھار پر، اور جب میری گندم آ جائے گی تو میں تمہیں اس کے بدلے 60 کلو دے دوں گا. تو اب آپ کے ذہن میں آئے گا نا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 50 کلو کے بدلے میں 60 کلو دے دے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ 50 کلو کے بدلے میں 60 کلو اس طرح ہوتا ہے کہ جب اس کی فصل نہیں آتی اس نے 50 کلو مارکیٹ سے اٹھا لی، اور پھر جب وہ جو مارکیٹ میں مہاجن بیٹھا تھا، وہ جو ڈیلر بیٹھا تھا، جب لوٹانے کی باری آئی تو جب زمین کی کاشت کٹی تو اب ادھار پر 60 کلو واپس کر رہا ہے، یا ادھار پر 50 کلو ہی واپس کرے جب بھی حرام ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ ہو سکتا ہے جب 50 کلو لایا ہو تو اس کا ریٹ ہو $10 پر کلو، لیکن جب 1-2 مہینے بعد جب وہ واپس کرے گا تو واپسی کے اندر $15 کلو ہو چکی ہو، تو $5 کا جو ڈفرنس آ رہا ہے یہی تو سود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ربا الفضل کو حرام فرمایا، اس کی وجہ کہ حضور نے بیان فرمائی. حضور نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تم جو قرآن نے ربا بیان کیا اس میں نہ پڑ جاؤ. جب آدمی کو کیش کے معاملات میں آدمی دیکھے گا کہ بھئی قرضے کے اندر تو میرے لیے مسائل ہو رہے ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ دوسری چیزوں کے اندر اپنا بینیفٹ چاہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بینیفٹ لیا جاتا ہے کسی کی مجبوری کے تحت، اس کو پورا قلا قما کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام چاہتا ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہی نہ جائے. کل جیسے ہمارے ایک صاحب نے، ہمارے بھائی نے، الطاف بھائی نے ایک سوال کیا تھا، بڑا اچھا سوال تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ہم ادھار دے رہے ہیں تو پیسہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اور 6 مہینے بعد جب وہ مجھے لوٹائے گا تو میرے پاس کیا بچا؟ میرے پاس کیا آیا؟ میرا تو ہو سکتا ہے پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے. تو میں نے کہا بھائی قرضہ جو ہے وہ احسان ہے، قرضہ بینیفٹ کی چیز نہیں ہے، قرضہ تجارت ہے ہی نہیں جس کے اندر آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس کیا بچا اور میرے پاس کیا رہا. قرضہ دے گا کون؟ قرضہ دے گا ہی وہ کہ جس کو اللہ نے اس کی ضرورتوں سے زیادہ مال دیا ہے. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اگر تم اس پٹی سے اوپر کے آدمی ہو جو ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے، یعنی کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ضرورتوں سے زیادہ مال دیا ہے، تمہارا فیوچر کے اندر بھی مستقبل کے معاملات کے حوالے سے تمہارے پاس سیونگ ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود تمہاری کمائی تمہارے اخراجات سے جو ہے وہ کئی زیادہ گنا ہے. تو اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو زیادہ کمائی ہے وہ تم معاشرے پر اللہ کے اس بندوں پر لگاؤ. جیسا کہ 2 رکوع میں کیا کہا؟ خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو. میں نے جیسے آیت بر پڑھی تھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 177، کہ اللہ کہتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت ہی کر لی جائے. صرف یہی نیکی نہیں ہے، نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، اور جو لوگ دین خدا کی خدمت کرنے والے ان کو دو. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدمی کے دل میں مخلوق کا اتنا رحم پیدا ہو جائے کہ اگر اللہ نے اسے مال کی وسعت دی ہے تو وہ اپنے بینیفٹ کو نہ سوچے، صرف یہ سوچے کہ اگر میں کسی کو ہیلپ آؤٹ کروں گا تو اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. اگر قرضے سے کسی بھی طرح کا بینیفٹ وہ لے گا تو سود کہتے ہی اسے ہیں کہ قرضہ دے کر کوئی بینیفٹ لے لیا جائے. اگر کوئی کہے کہ بھائی میں قرضہ دے رہا ہوں لیکن اماؤنٹ زیادہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن ایک سروس ان سے لے رہا ہوں، تو یہ بھی سود ہے. جیسے کہ آج کل پاکستان میں بھی اور بہت سی جگہ پر یہ معاملہ ہے، زیادہ ایڈوانس دے کر، جس کو آپ سیکیورٹی ڈپازٹ کہتے ہیں، زیادہ اگر آپ سیکیورٹی ڈپازٹ کروا دیتے ہیں تو آپ کا کرایہ کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک دکان ہے، آپ نے مارکیٹ کے اندر لی، اس کا ایکچوئل جو کرایہ ہے مارکیٹ میں وہ تھا 50,000 روپے، لیکن اس کے مالک کو ضرورت ہے 1 کروڑ روپے کی. لیکن مارکیٹ کے اندر جو سیکیورٹی ڈپازٹ چل رہا ہے وہ ڈپازٹ چل رہا تھا جناب 2 لاکھ روپے. تو اب مارکیٹ والا آپ سے کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 50,000 روپے کرایہ آپ سے نہیں لوں گا دکان کا، میں دکان کا کرایہ لوں گا آپ سے 2,000 روپے. لیکن آپ ایسا کہہ رہے ہو سیکیورٹی ڈپازٹ میں میرے پاس 1 کروڑ روپے دے دو مجھے، یا پھر مجھے آپ 50 لاکھ روپے دے دو. اب وہ جو سیکیورٹی ڈپازٹ ہوتا ہے وہ آپ کو واپس ریٹرن ہونا ہی ہے. یعنی کہ وہ جو آپ نے اپنا ایڈوانس، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو سیکیورٹی ڈپازٹ میں کہہ رہا ہوں، جس کو ہم ایڈوانس کہتے ہیں، یعنی آپ ڈاؤن پیمنٹ جو کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ریٹرن بھی ہونی ہے، لازم آپ کے پاس واپس آنی ہے. تو کیا ہوا؟ دکان کے مالک کے پاس یا گھر کے مالک کے پاس وہ ہوا قرضہ، اور قرضہ آپ نے دیا جو کہ واپس آنا ہے. اب اس قرضے پر بینیفٹ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ پیسے اضافی نہیں دے رہے، آپ نے اس قرضہ دے کر، یعنی سیکیورٹی ڈپازٹ زیادہ دے کر بینیفٹ کیا لیا؟
48,000 रुपए का बेनिफिट ले लिया। एक चीज की वैल्यू थी करंट 50,000 रुपए, आपने किराया करवा लिया 2,000 रुपए, तो अब वो किराया नहीं बल्कि वो 48,000 रुपए का आपको बेनिफिट किस वजह से हो रहा है? वो मालिक ने, क्या आप उसके रिश्तेदार लगते हैं या उसके दिल में रहम आ गया? नहीं, बल्कि मालिक ने, दुकान के या घर के मालिक ने जो किराया कम करके 48,000 रुपए की आपको छूट दी है, वो छूट दी है उस सिक्योरिटी डिपॉजिट के ज्यादा देने की वजह से। और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो था वो कर्जा था, और उस कर्जे पर जो बेनिफिट आपने लिया ये सूद है। लेकिन लोग ये समझ नहीं। मेरा जाती अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने हमसे ये मसाइल पूछे, हमने उनको कहा ये चीज नाजायज है, उस वक्त उनको समझ में नहीं आई। लेकिन ये मैंने जिंदगी में मैंने जाती तौर पर 3-4 लोगों को ऐसा देखा है कि उन्होंने अपने घर लिए, उनका कारोबार का दिवालिया हुआ। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनका काम ये था कि ज़रूरत बहुत से हमारे मेमन कम्युनिटी में भी बिजनेसमैन ऐसे हैं, वो कहते हैं कि यार 1 करोड़ का बंगला क्यों लें, ऐसा नहीं करें कि किराया ले 25-50 हज़ार का पर किराए पे मकान ले लेते हैं और वो जो करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में ताकि उससे कमा लें। हर ताजिर दिमाग का आदमी सोचता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं और आप किराया कम कर रहे होते हैं, सोचते हैं मैं मकान का या दुकान का किराया बचा लूंगा, तो वो आप डिपॉजिट देकर आप कर्जे पर मनफियत ले रहे होते हैं, ये सूद है। जब आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जब आदमी करता है तो सूद का मामला जब इंटरफेयर होता है कारोबार में, कारोबार तबाह होता है। वो ऐसे ऐसे लोग हमने देखे कि उनके अपने जाती घर भी नहीं रहे, उनकी दुकानें इन्होंने अपने कारोबार बढ़ा लिए थे इस मामले की वजह से। एक बंदे को मैं जानता हूं, उसने कई दुकानें कर ली थी अपनी, घर नहीं लेता था वो, घर क्या करता था बहुत कम किराए पे ले लेता था और अपनी दुकानें बढ़ाता जा रहा था। कारोबार एकदम ऐसा ठप हुआ कि सारी दुकानें बिक गई और खुद भी जो है बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया। तो अल्लाह से अगर आप मामलात के अंदर डंडी मारेंगे तो ना आपका माल बचना है ना आपका कारोबार बचना है। अल्लाह ही कह रहा है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह मिटा देता है सूद को। अब यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो, मैं वो रिबल फजल की बात को मुकम्मल करके बात की तरफ आगे आता हूं। अब जो रिबल फजल है, सोने के बदले सोना, कुछ लोगों के अंदर यह है कि जनाब सोने के बदले सोना आप उधार पर दे दें, शरीयत ने इसको भी मना किया। यानी आप कहें कि भाई मुझसे उधार चाहिए ना तुम्हें, तो मैं ऐसा करता हूं कि 10 तोला सोना दे देता हूं, तो जब तुम मुझे वापस करो तो 10 तोला सोना वापस कर देना। तो हुजूर की हदीस ने इसको मना किया। हुजूर ने फरमाया सोने को सोने के बदले ज्यादती के साथ नकद हो या फिर बराबरी के साथ उधार हो, दोनों नाजायज, हराम, सूद। क्योंकि आज जो 10 तोले सोने का रेट है, 10 महीने बाद के 10 तोले सोने का रेट वही होगा? नहीं होगा। तो आदमी जो आपसे कर्जा ले रहा है, यकीनन उसको सोने की ज्वेलरी तो नहीं बनानी है। आप जब उसे 10 तोला देंगे वो मार्केट में जाकर फौरन फरोख्त करेगा और सारा कर्जा इस्तेमाल कर लेगा जो उसकी मजबूरी है। लेकिन जब आपको 10 महीने बाद लौटाएगा वो, तो अब क्या करेगा? पैसे जमा करेगा और फिर मार्केट में जाकर 10 तोला सोना लेगा और 10 तोला सोना लेने के बाद फिर आपको 10 तोला सोना रिटर्न करेगा। तो एक्चुअल तो आप 10 तोला ही कर रहे हैं, लेकिन वो जिस अमाउंट का 10 तोला आ रहा है उस अमाउंट के अंदर ज्यादती हो रही है, इस वजह से सूद है। इससे बचने का तरीका क्या है? इसके बचने का तरीका यह है कि आप सोने को सोने के बदले नहीं, चांदी को चांदी के बदले नहीं, बल्कि दुनिया में जो कुछ करेंसीज ऐसी हैं जिनका स्टैंडर्ड बाकी रहता है, जैसे डॉलर को देख लें आप, पाउंड को देख लें आप, आपसे यहां पर किसी ने कर्जा मांग लिया या फिर अपने ममालिक में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में किसी ने कर्जा मांग लिया, तो आप उससे डॉलर में कर्जा दे दें और कह दें कि यार जब तुम मुझे लौटाओ तो मुझे डॉलर ही वापस कर देना। यह चीज जायज है, क्योंकि यहां पर सोना सोने के बदले नहीं हो रहा, चांदी चांदी के बदले नहीं हो रही। आपने एक करेंसी की वैल्यू दी, एक नोट दिए, जितने दिए थे उतने नोट वापस ले ली, यह चीज जायज है। लेकिन अगर सोने को सोने के बदले करेंगे तो यह रिबल फदल आ जाएगा। इसी तरीके से इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ये 6 चीजें तो हुजूर ने मिसाल के तौर पर बयान कर दी। सैयदना इमाम आजम फरमाते हैं, और अहनाफ का मौक़िफ़ यह है और दीगर जो फ़ुक़हा हैं जैसे इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं, वो अलग अलग वजूहात बयान करते हैं, लेकिन तमाम फ़ुक़हा इस हदीस की बेस पर, इस हदीस के मामलात की वजह से, रिबल फदल के मामलात की वजह से सूद को हराम कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि 6 ही चीज़ें नहीं है सिर्फ, बल्कि हर वो चीज़ जो हम जिन्स हो और उनको नापने का या मापने का एक ही तरीका हो। जैसे टमाटर और टमाटर है, दोनों ही टमाटर हैं और दोनों ही किलो से बिकते हैं, दोनों को तोल पर बेचा जाता है।
تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ٹماٹر کو ٹماٹر کے بدلے زیادتی کے ساتھ بیچ دے. اسی طرح سیب ہے یا آم ہے، اب دونوں طرف آم ہی آم ہے، تو آم کو آم کے بدلے کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی میرے پاس سندڑی آم ہے اور تمہارے پاس چوسا آم ہے، سندڑی کی ویلیو زیادہ چل رہی ہے، چوسا آج کل سستا مل رہا ہے، تو میں اپنے 10 کلو چوسا تمہیں دیتا ہوں، تم اپنے 5 کلو مجھے سندڑی دے دو. تو یہ زیادتی کے ساتھ آدمی نے کیا، یہ ناجائز حرام سود. آپ کو کرنا ہی آپ اپنا چوسا لے جا کر مارکیٹ میں 10 کلو بیچیے، جو پیسے ہیں اس سے سندڑی خرید لیجیے. یہ جو بدلہ اسی طرح سونے کے کام میں بھی ہوتا ہے. سونے کے کام میں کیا ہوتا ہے؟ سونے کے کام میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو سونا جو گولڈ اسمتھ کے پاس جا کر لے رہا ہوتا ہے وہ تو جائز ہے، لیکن جو سونار اپنے پیچھے ایک بندے سے بنوا رہا ہے کارخانے سے، وہاں سود کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ میں تمہارے پاس 100 تولہ سونا بنا رہا ہوں، مجھے اتنے سیٹ بنا دینا اس میں. لیکن اب وہ جو کارخانے والا ہے وہ اس سے ڈیل یہ نہیں کرتا کہ میں اپنی بنوائی اتنے کی لوں گا تم سے، بلکہ کارخانہ والا کیا کرتا ہے کہ جب وہ سونے کے بدلے سونا لیتا ہے، اس سے بناتا ہے سیٹ وغیرہ، تو کیا کرتا ہے؟ مقرر کرتا ہے کہ بھائی میں ایسا کروں گا، لوں گا تم سے 100 تولہ، لیکن جو میری بنانے کی اجرت ہے میں اپنے 4 تولہ کاٹ لوں گا اس میں سے. تو جب سیٹ بن کر جائیں گے تو 96 تولوں کے بن کے جائیں گے، 96 کے، تو 4 تولہ اس نے اپنی کیا رکھی؟ اجرت رکھ لی، اپنی جو بنانے کی بنوائی تھی وہ بنوائی رکھ لی. تو اب سونے کے بدلے سونے میں زیادتی ہو رہی ہے کارخانے والے اور گولڈ اسمتھ کے درمیان، ناجائز. اسی طریقے سے کچھ لوگ چیک کے معاملات میں بھی کرتے ہیں. چیک کے معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں یہاں بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے، ایک بندہ اس کو چیک ملا 20 دن کے بعد کا، 20 دن بعد جب چیک آنا ہے تو 20 دن بعد چیک آنا ہے 1 لاکھ روپے کا. اب ایک بندے کو آج ہی چاہیے پیسے، تو وہ آتا ہے کہتا ہے حضرت بات یہ کہ مجھے تو چاہیے آج، اور یہ ہے 20 دن کے بعد کا چیک. تو آدمی کہتا ہے ایسا کر چل 20 دن کے بعد میں کیش کروا لوں گا، لیکن میں تجھے دوں گا 95. تو اب آپ نے کسی کے قرضے کو اپنے اوپر لیا اور اس کے اندر کمی زیادتی کر دی، یہ بھی سود. اس لیے ایسے معاملات بہت سی، جس طریقے سے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ جو ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں، یہاں کا مجھے نہیں پتا، یہاں کا میں نے سسٹم نہیں دیکھا، لیکن بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے. ٹرانسپورٹرز ہیں، مثال کی طور پر ایک ٹرانسپورٹر ہے، وہ کسی ایک سٹی سے نکلا اور دوسری سٹی میں پہنچا، اور اس نے آ کر تمام کے تمام، جس کو بلٹی کروانا کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، وہ کیا کیا؟ اس نے اپنا مال سارا اتار دیا. اب جس کے یہاں مال اتارا ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس ڈرائیور کو چیک لکھ کے دیتا ہے 4 دن بعد کا. ایک تو یہ ظلم ہے کہ تمہارے پاس مال مل گیا، اب تم 4 دن کے بعد کا چیک کیوں دے رہے ہو؟ اس بندے کو دوبارہ آل دا وے جانا ہے ٹرک لے کے، پیٹرول کا خرچہ چاہیے، بہت سی چیزیں اس کو چاہیے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہ 4 دن کا بعد کا چیک دیتے ہیں، 20 دن کے بعد کا چیک دیتے ہیں، واپس ڈرائیور کو پیسے چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسپورٹرز کے جو اڈے ہوتے ہیں، ان اڈوں پر ہی کچھ لوگ مہاجن بن کے، یعنی چھوٹے چھوٹے بینکرز بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی آپ چیک ہمیں دے دو، چیک ہمیں دے دو، لیکن ہم تمہارے پیسے کاٹیں گے. اس میں پیسے جب وہ کاٹیں گے، قسمت میں کاٹ رہے ہو پیسے، اب اسے بیچارے کو چاہیے پیسے. تو اب وہ جو پرچی گھوم رہی ہوتی ہے، وہ جو اس نے دیا اور پھر ڈرائیور نے آگے 5-10 ہزار کم میں بیچا، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ سود ہے. تو اس لیے اب بہت سے لوگوں کو ایک عام جو قرضہ دیا، قرضے پر 10,000 زیادہ لے لیے، یہ اعلیٰ سود تو سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ربا الفضل کا معاملہ کسی کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا. ہاں میں وہی بات عرض کر رہا ہوں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ربا الفضل، ابھی یہ جو انہوں نے معاملہ پوچھا، ربا جو چیک کیشنگ ہے یہاں پر امریکہ کے اندر تو ایک بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا بزنس وابستہ ہے، مورگیج کا معاملہ ہے، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. یہ 2 چیزیں آپ نے سمجھ لی، ایک ربا النسیہ جس کو ربا القرآن کہا گیا، ایک ربا الفضل ہے جس کو حدیث نے حرام کیا. اور حدیث والی بات حضور علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ میں نے اس لیے تم پر حرام کیا ہے تاکہ تمہاری عادت سود کی نہ بن جائے. تم کیش میں تو نہیں لینے والے بنو، لیکن تم اپنے دماغ سے بولو یار گندم سے گندم لے لیتے ہیں، سونے سے سونا لے لیتے ہیں، چاندی سے چاندی لے لیتے ہیں. تو اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے ربا الفضل کے ذریعے سے یہ بھی منع کر دیا. اب آ جائیے اس صورت پر کہ اللہ سود کو مٹاتا کیسے ہے. سود کو مٹاتا اللہ اس طریقے سے 2 چیزیں. اس سے پہلے جو 2 رکوع ہم نے تلاوت کیے تھے اس میں اللہ نے صدقے کی اہمیت کو بیان کیا، اور پھر کہا کہ کسی کی مجبوری کیا، کسی غریب کو دیتے ہوئے ایک سخت جملہ بھی تم نے بولا ہے. اللہ کہتا ہے احسان جتانا، اذیت دینا، تمہارا ایسا صدقہ جس کو تم دے کر کسی کو اذیت دیتے ہو، تمہارا پھر اچھی بات کہنا بہتر ہے. اللہ ایسے مال دینے میں جس میں تمہیں کچھ مل بھی نہیں رہا، اللہ اس مال دینے میں بھی تمہیں کیا چاہ رہا ہے؟ احسان نہیں جتانا.
اذیت نہیں دینا. اللہ غریب کا اتنا خیال کر رہا ہے کہ ایک چیز ہے آپ کے یار ایک تو میں پیسے بھی دے رہا ہوں اور اس کی نخرے بھی سہوں, لیکن اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ بھائی تجھے جو مال تیرے پاس ہے یہ تجھے ایک دیا کس نے؟ اللہ کا فضل ہے. جب تجھ پر ہم نے فضل کیا ہے تو تیرا کام کیا ہے؟ تو اللہ کے بندوں پر فضل کر. اسی وجہ سے حضور اسلام نے فرمایا جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. تو اس لیے صدقے میں کیا ہے؟ رحم فروغ پاتا ہے. صدقے میں کیا ہے؟ جب مالدار لوگوں کے دل میں رحم آئے گا, صدقے کی ترغیب آئے گی تو پوری سوسائٹی بہترین ہو جائے گی. سوسائٹی کے اندر مالدار لوگ دیکھیں گے یار اس کی ضرورت ہے, اس کا معاملہ ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ, لوگوں کی مدد کریں گے اور بہترین ماحول ہو جائے گا. چوری ختم ہوگی, کرائم ختم ہوگا, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ جب چور کو ضرورت ہوگی تو چوری کرتا ہے نا. زنا کے اندر بہت سی عورتیں بیچاری اس وجہ سے ملوث ہوتی ہیں, ان کو شوق نہیں ہوتا زنا کاری کا, لیکن ان کی گھر کی ضروریات ہوتی ہیں. جب مالدار لوگ ان کو آلریڈی پیسے دے ہی دیں گے تو زنا ختم, چوری ختم, لوٹ ماری ختم. اس وجہ سے یتیم جو بچے جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں اور وہ بگڑ جاتے ہیں, یتیم کی جب کفالت مالدار کر لیں گے تو یتیم اچھی ٹریک پر لگ جائے گا. تو کرائم ختم ہوگا صدقے سے. اور آپ آ جائیے اس طرف کہ جہاں پر ربا کا ماحول ہوگا, جہاں سود کا ماحول ہوگا. سود کے ماحول کے اندر کیا ہوگا کہ سود کے معاملات کے اندر پیسہ چند ہاتھوں میں رہے گا. پیسہ جب چند ہاتھوں میں رہے گا تو ایک آدمی جو غریب ہے وہ جتنی محنت کر لے اس کا حوصلہ پست رہے گا, کیونکہ جتنی وہ محنت کرے گا ہر مہینے کے آخر کے اندر اس کا کیا ہوگا؟ سود نکل رہا ہوگا, جا رہا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ دن بدن ہمت کم ہوتی رہے گی کہ یار میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکوں گا کہ سارا قرضہ اتار کے اپنی سیونگ جمع کر سکوں. ایک سود جو ہے وہ کم ہمتی پیدا کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ سود جو ہے وہ امیروں کے لیے غریبوں کے دل میں بغض پیدا کر دے گا. غریب جو ہے وہ پھر خار کھاتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں امیروں سے, اور انہیں جہاں پھر موقع ملتا ہے غریبوں کو وہ امیر کی جان پر بھی آتے ہیں, اس کے کاروبار پر بھی آتے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں ایک جو لاوا پکڑا ہوتا ہے وہ جہاں وہ پھٹتا ہے تو پھر وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ امیروں کے اندر اس سود کی لعنت کی وجہ سے بے حسی اور بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ آدمی کو یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, وہ تو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے. تو اس وجہ سے سود کو حرام کیا. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے آرٹیکل لکھے کہ یار یہ جو سود جس کی اللہ نے حرمت بیان کی ہے نا, یہ تو سود وہ تھا کہ جس سود کے اندر یہ تھا کہ غریب آدمی کو پیسے چاہیے, کسی کو بیماری کے لیے چاہیے, کسی کو کسی معاملے کے لیے چاہیے. یہ جو مجبوری والے سود تھے یہ تو حرام ہی ہیں. لیکن ایک بندہ ہے جس کو اپنے بزنس کے لیے لون چاہیے اور وہ بزنس لون لے لیتا ہے بینک سے یا کسی بندے سے, اور بزنس لون کو لگا دیتا ہے. یقیناً اب بینک اس سے کہتا ہے کہ مجھے 7% یا 8% یا 15% ریٹرن کرنا. اب چونکہ وہ اپنے بزنس میں لگا کر 70 سے 80% اس سے کما سکتا ہے, تو اس میں سے 10 سے 15% اگر اس نے دے دیا تو یہ تو ظلم نہیں ہے, یہ تو جائز ہونا چاہیے. تو اس کے جواب پہلی بات تو یہ دیا کہ اللہ نے اس میں کنڈیشن کوئی نہیں رکھی ہے, اللہ نے مطلقاً سود رکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ تجارتی سود جائز ہے اور غریبوں والا سود ناجائز, اللہ نے سود کہا ہے. دوسرا ریزن یہاں جو بہت بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں اور بہت اچھی بات لکھی گئی کہ یہ ظاہری اعتبار سے انڈیویجولی بیسس پہ کسی کو فائدہ ہو جائے تو ہو جائے, لیکن اکانومیکلی لحاظ سے ملکی سطح پر یہ سودی نظام خراب ہی ہے. اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ڈالر کی جو ایکچوئل ورتھ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہے. چائنا کا لون کتنا ہے, دنیا کے ممالک ہے, جاپان کا لون کتنا چڑھا ہوا ہے. تو چائنا کی جو ایکچوئل ورتھ اور جو ڈالر کی ایکچوئل جو ورتھ ہے وہ تو پینی میں. یہ جتنا بھی یہ ڈالر کو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی, یہ تو صرف ٹیمپریری ہے, یہ تو سمجھ لیجیے ایک سراب ہے. اچانک سے اگر وہ تمام لوگوں کا قرضہ سود سمیت واپس کرنا پڑ جائے تو بتائیے یہ کرنسی کہاں آ جائے. جب وہ قرضہ مانگیں گے اور قرضہ دینے کے لیے ہوگا نہیں تو کریٹ کی جائے گی آٹومیٹیکلی جنگیں تاکہ قرضہ دینا نہ پڑے. جب جنگیں کریٹ ہوں گی تو لوگ مریں گے, معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا, غریب مریں گے, یتیم مریں گے, غربا مریں گے, ملک کے ملک تباہ ہو جائیں گے, شہر کے شہر تباہ ہو جائیں گے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جناب ابتدا میں جب لیے گئے پیسے تو اس وقت تو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ یہ لائیں گے پیسے اور یہاں لگا دیں گے, یہاں لگا دیں گے, یہاں لگا دیں گے. لیکن جب پیسے لے لیے سود پر تو اس سود کے پیسے لینے کی وجہ سے ہوا کیا کہ ایک نظام سود کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ ہو گیا. آپ یہ دیکھ لیں دنیا میں اس وقت آپ سب جانتے ہیں, میں معنی خیز جملے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کلیئرلی طور پر بات نہیں کر رہا ہوں, آپ سب عقل مند جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ
کہ دنیا میں اس وقت جتنی وارز ہو رہی کس بیس پر ہو رہی؟ ان وارز کی اگر بیسک پر آپ جائیں گے اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بندہ اپنی کرنسی کو ہائی پر کریٹ رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جناب ایک ویلیو ہماری بنی رہے، لیکن ایکچوئل اس کی ورتھ نہیں ہے۔ وہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو ایسی کیا مجبوری ہو گئی کہ اب اس کی ایکچوئل ویلیو کے مطابق اس کو نہیں رکھنی ہے، کیونکہ پورا ایک سودی نظام اس میں وابستہ ہو گیا۔ تو جو اللہ نے کہا نا یمحق اللہ الربا، اور یہ سمجھ لیجئے یہ ایک کانچ کا محل ہے، اور یہاں پر جس دن پتھر لگا کانچ کے محل پر تو پھر صرف ایک شیشہ نہیں ٹوٹتا، پورا محل ٹوٹتا ہے۔ اس کے کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے، رشیا کی مثال آپ کے سامنے، کہ جہاں پر ایک وقت تک معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب تباہی آتی ہے، بینک کرپسی آتی ہے، جب مشائل آتے ہیں تو پھر وہ صرف ایک دیوار نہیں توڑتے ہیں، وہ پورا نظام توڑ دیتے ہیں، پورا معاشرہ توڑ دیتے ہیں، پورے معاشرے کو تباہی کے دہانے پہ لے آتے ہیں، پوری سوسائٹیز کو تباہی کے دہانے پہ لے آتے ہیں۔ تو جو نظام اس دنیا میں، لیکن ہم کیا ہے اس نظام کے تحت ہیں، پوری دنیا میں نظام ہی ہے، لیکن ایک ہے دنیا کا نظام، ایک ہے خدا کا نظام۔ لیکن ایک دنیا کا نظام جس کے تحت آپ چل رہے ہیں، لیکن ایک جو اللہ نے نظام دیا ہے اس نظام کے بارے میں جب بھی آپ سوچیں گے تو ہمیشہ اس نظام خدا کو یاد رکھتے ہوئے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار ہم جس نظام کے تحت چل رہے ہیں ہماری مجبوری ہے، لیکن آئیڈیل نظام تو وہی ہے جو اللہ نے دیا۔ کبھی یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ جس نظام میں ہم جی رہے ہیں یہ نظام آئیڈیل ہے، نظام تو وہی آئیڈیل ہے جو اللہ نے دیا۔ اور اللہ نے نظام کیا دیا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو، سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو جاری رکھتا ہے۔ صدقات جو ہوتے ہیں، دینا لینا ہو، اس سے سوسائٹیز پروان چڑھتی ہیں، لوگ آگے بڑھتے ہیں، ترقیاں ہوتی ہیں، معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اب دوسرا سوال یہاں پر آ جائیے کہ اگر کوئی قرضہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت قرضہ ہم اگر دیں، اگر میں غریبوں کی مدد بھی کروں جو میرے پاس مال ہے، تو یقین ایک انسیکیور آدمی ہوتا تو مجھے کرنا کیا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے کہا نا، جس سے میں نے عرض کیا کہ قرضہ جو ہے وہ تو احسان ہے۔ ایک اور شریعت نے اصول دیا ہے جس کو ہم نے بھلا دیا اور ہم اس پر کام کرتے نہیں ہیں، اس کو شریعت کہتی ہے مداربت۔ مداربت کسے کہتے ہیں؟ مداربت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر دونوں طرف سے مال ہے اور دونوں طرف سے محنت ہے، اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ۔ اور ایک طرف سے مال ہے اور ایک طرف سے محنت ہے تو اس کو کہتے ہیں سلیپنگ پارٹنرشپ۔ یعنی اگر میں نے آپ کو مال دیا، محنت آپ کی، کام آپ کو آتا ہے، تجربہ آپ کو ہے، آپ کام کر رہے ہیں، پیسے میرے پاس سے، انویسٹمنٹ میں نے کر دیا آپ کے ساتھ، تو ایک بندہ سلیپنگ پارٹنر ہے اور دوسرا بندہ کام کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت میں مداربت۔ اسلام نے مداربت کو حلال کیا۔ تو ایک بندہ اگر کوئی غریب آدمی ہے جس کو اپنی بچی کی شادی کے لیے پیسے چاہیے، ایک غریب آدمی ہے جس کو اپنے مکان کو بنانے کے لیے پیسے چاہیے، ایک غریب آدمی ہے جس کو اپنی بیماری کے لیے پیسے چاہیے، تو وہاں تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے بھائی اس کو قرضہ بھی نہ دو بلکہ اس کی مدد کر دو، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو۔ قرضہ تو بہت دور کی بات ہے، شریعت تو کیا چیز پسند کرتی ہے؟ شریعت کہتی ہے بھائی اس غریب آدمی کی جو مجبوری میں تمہارے در پر آیا ہے اس کو قرضے کا معاملہ بھی چھوڑو، کیونکہ ابھی پیسے نہیں ہے تو بعد میں کیسے دے گا، تو اس کو تو تم دو اللہ کی راہ میں۔ ایک بندہ تمہارے پاس آتا ہے بزنس لون لینے کے لیے، تو بزنس لون کے اندر آپ کہتے ہیں یار یہ تو کاروبار کے لیے مانگ رہا ہے اور پھر میرا کیا فائدہ؟ تو آپ اس قرضے دے کر اپنا مخصوص اماؤنٹ، بھائی چاہے کوئی کاروبار تباہ ہو کہ زیادہ ہو، مجھے اتنا پرسنٹ چاہیے، تو سود ہے۔ لیکن آپ اس سے مداربت کر لیں، مداربت یہ کہ چلو تمہیں لون چاہیے، میرے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں، ایکسٹرا ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں تم سے مداربت کر لیتا ہوں، ایسا کرتے ہیں ہم اس کاروبار میں شرکت کر لیتے ہیں۔ آدمی ہر غریب کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتا جائے، نیت یہ بھی رکھے کہ میری نیت یہ کہ میں ہر غریب کو اس کا اپنا کاروبار سیٹ کروا دوں گا، کسی کو دکان کھلوا دوں گا، کسی کو ٹرانسپورٹ میں داخل کروا دوں گا، اور ہر غریب کو پیسہ دیتے ہوئے قرضہ نہ دے، شرکت کر لیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار ایک تو غریب کی مدد ہو رہی ہے، پھر مداربت کے تحت جو آپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ جناب وہ ریٹرن مجھے کیا ملے گا، تو ریٹرن میں مداربت آپ نے کر لی، قرضہ رہا ہی نہیں، وہ تجارت بن گئی، تو آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ سلیپنگ پارٹنرز بن گئے۔ اب آپ کہیں گے نہیں یار لوگ کھا جاتے ہیں پیسے، تو جناب بات یہ ہے کہ یہ تو نظام جو ہمارا قانون جو ہے، جن قانون کے تحت ہم رہتے ہیں، یہ تو وہاں مسائل ہوتا ہے نا۔ قرآن تو کہتا ہے جب تم کسی سے لین دین کا معاملہ کرو تو جو قانونی معاملات ہیں، جو لکھنے پڑھت کے معاملات ہیں، وہ سارے لکھو پڑھو۔ کسی کو مداربت پہ پیسے دے رہے ہو تو ایسے ہی تھوڑی دے دو، جب مداربت کرو تو تمام لاز کو، تمام قانون کو فالو کر کے پیسے دو کہ بھائی اتنے پرسنٹ پہ تیری میرے ساتھ شرکت ہے، تو کام کرے گا تجھے اتنا پرسنٹ ملے گا، مجھے اتنا پرسنٹ ملے گا، نفع اور نقصان میں ہم دونوں برابر ہوں گے۔ تو جو بزنس لون ہے، بزنس لون دینے سے بہتر آدمی کو کیا چاہیے؟ مداربت کر لے۔
جب مداربت ہمارے یہاں چونکہ اسلامک معاشرے میں اور اسلامک بینکنگ میں اب جا کے آ رہی ہے، لیکن اب بھی اس میں کچھ مسائل تو ہیں، لیکن آج بھی اگر اسلامی معاشرے میں مداربت کو فروغ دیا جائے تو اس کے اندر بہت سارے فوائد آدمی کو مل سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنا پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنے کے بجائے اس میں کر سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں رضوان بھائی کے سوال کی طرف، مورگیج پر مکان لینا، چیک کیشنگ کا کاروبار کرنا۔ تو مورگیج کا بھی مکان یقیناً بینک سے آپ نے پیسے لیے، پھر ریٹرن زیادہ آپ کر رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سود ہونا چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا ربا بین المسلم والکافر، ایک میں لا ربا بین المسلمی والمحارب فی دار الحرب، ایک حدیث میں اس کے الفاظ، حضور نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان سود ہے ہی نہیں۔ کافر اور مسلمان کے درمیان، اصل میں مسلمان اور مسلمان کے درمیان تو سود ہے، کیونکہ دونوں کے مال معصوم ہیں، یعنی ایک مسلمان کا فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کا نقصان ہوتا ہے، دونوں مسلمان ہیں، ایک نے 1,00,000 دیے، دوسرے نے 1,10,000 دیے، تو اس کو تو 1,10,000 ملے، لیکن اس کا تو 10,000 کا نقصان ہوا نا، تو اس لیے دونوں طرف مال معصوم ہے، اس لیے سود حرام ہے۔ لیکن جب دونوں طرف کافر ہوں، دونوں طرف ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو، تو مسلمان کا اور کافر کے درمیان سود ہے ہی نہیں، اس کو سود کہنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے بھائی مسلمان نفع لے رہا ہے۔ اس بات کو سیدی اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا، تاج الشریعہ نے بیان کیا، مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، بہت سارے علماء جیسے ہندوستان کے اندر بھی اس کو جو لوگ ہندوستان کے اندر جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں بھائی وہ نہ کافر کی 3 قسمیں یاد رکھ لیجیے، ایک کافر ذمی ہوتا ہے، ایک کافر مستعمن ہوتا ہے، ایک کافر حربی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں دین کے علم سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو زندگی میں صرف کافر ہی سنا ہوگا، لیکن آج پہلی دفعہ آپ یہ سن رہے ہیں کافر کی بھی 3 قسمیں، ایک کافر ذمی ہے، ایک کافر مستعمن ہے، ایک کافر حربی ہے۔ کافر ذمی وہ ہے جو مسلمان ریاست میں رہے اور رہنے کا ٹیکس ادا کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذمی کافر۔ اس وقت دنیا کے اندر کافر ذمی ہے ہی نہیں، یعنی اگر کسی اسلامک اسٹیٹ میں بھی کافر رہتے ہیں تو ان کو وہ پورے رائٹ وہی حاصل ہیں جتنے مسلمانوں کو حاصل ہیں، اور وہ اپنے کفر کے ہونے کے باعث کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے الگ سے کہ بھئی ہم کافر ہیں کیونکہ اسلام ہم نے قبول نہیں کیا اور ہم اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں اس بیس پر ٹیکس تو وہ بھی ادا کر رہے ہوں گے اپنے بزنس کا، لیکن ذمی کافر ہونے کی بنیاد پر کہ حکومت ہماری جان کا، مال کا، ہماری عبادت گاہوں کا تحفظ کرے، تو ایکسٹرا طور پر اس چیز کا ٹیکس ادا کریں، کوئی دنیا میں ذمی کافر اب بچا نہیں ہے۔ کافر مستعمن وہ ہے کہ ہو وہ بندہ حربی سے مراد یہ کہ وہ کافر یا وہ ممالک جن سے ہماری جنگ چل رہی ہو، اسلامی ممالک کی مسلمانوں کی جنگ ہو، اور وہاں کا کوئی کافر اسلامی ملک میں آ جائے تو اسے ٹیمپریری بیسس پر اسلامی ریاست امن دے دے کہ بھئی تو 6 مہینے یہاں رہے گا، 6 مہینے تجھے امن، اور وہ ٹیکس لیس کو نہ دے بلکہ گورنمنٹ اسے بغیر ٹیکس کے امن دے دے، تو اس کو کہتے ہیں کافر مستعمن۔ کافر مستعمن بھی دنیا میں نہیں، ایک یہ قسم بچتی ہے، وہ بچتی ہے کافر حربی کی۔ اس دنیا میں جتنے کفار ہیں وہ سارے کافر حربی کے ذمے میں آتے ہیں۔ کافر حربی سے یہ جو معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم ایک سینس میں سود کہیں گے، لیکن جب کافر سے ہوگا تو اس کو سود نہیں کہیں گے، تو جو چیزیں مسلمان کے درمیان ہیں وہ تو جیسے عقود فاسدہ ہیں، عقود فاسدہ سے مراد یہ کہ مسلمان کو پیسے دیے، قرضے پر زیادہ لیے، یہ مسلمان سے حرام، لیکن یہی معاملہ اگر کافر کے ساتھ کیا یہ جائز ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو مورگیج ہے، مورگیج کے اندر چونکہ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں یہاں پر بینک کے جو آنرز ہیں وہ سارے کافر ہیں، اور کافر اور مسلمان جا رہا ہوتا ہے ان سے بینک سے لینے کے لیے، تو اب بینک سے ان سے جب آپ پیسے لیں گے تو اس میں کیا ہے؟ مسلمان کا فائدہ غالب ہے۔ یہاں پر بھی علماء نے آگے ڈسکس کیے، علماء نے یہ کیا کہ اگر آدمی ایسا قرضہ لے رہا ہے کہ ریٹرن زیادہ دے گا کافر کو تو کافر کو فائدہ ہوگا اور مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ایسا کافر سے بھی لینا جائز نہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ 25-30 سال پرانے، ان سے پوچھئے، ان سے بات کیجئے، میں نے خود پرسنلی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ میں، UK کے اندر اگر ہم مورگیج پر مکان نہ لیں تو 20 سالوں میں بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنا مکان فل پیڈ آف کر کے لے سکیں اکثریت سے، یعنی موسٹلی جو لوگ مسلمان یہاں رہتے ہیں وہ کبھی بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر پائیں گے کہ جناب 1 شارٹ پیمنٹ کے اندر پورا مکان لے لیں، آپ سب جانتے ہیں کیونکہ معاملات نظام ایسا ہے۔ تو اب مسلمان جب مورگیج پر مکان نہیں لے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پوری زندگی وہ کرائے پر رہتا رہے گا،
کبھی بھی اپنی مکان کا مالک ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے آپ بینک سے جب پیسے لیتے ہیں اور بینک کافر کا ہے تو کافر سے آپ نے بینک پیسے لیے اور اس کا آپ کا بینیفٹ کیا ہے کہ آپ مکان کے مالک ہو رہے ہیں، آپ کی مکان کی ملکیت پائی جا رہی ہے، تو یہ معاملہ بالکل جائز عمل ہے، یہ بالکل جائز ہو گیا۔ اسی طرح چیک کیشنگ کو دیکھ لیجیے، چیک کیشنگ کے اندر اگر آپ کسی سے چیک لے رہے ہیں اور جس سے لے رہے ہیں وہ مسلمان ہے، پھر تو آپ کے لیے چیک کیشنگ میں پیسے کاٹنا جائز ہی نہیں، حسود ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے جس طرح موسٹلی میکسیکنز وغیرہ وابستہ ہوتے ہیں زیادہ تر، رضوان بھائی آپ کا تو بزنس ہے، زیادہ تر تو یہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں کاروباری جو چیک کے لیے آتے ہیں وہاں گورے یا پھر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر موسٹلی میکسیکنز ہوتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ نہیں ہے اہل کتاب تو ہیں لیکن ہیں تو کفر کے اندر نا، نہیں اہل کتاب کو بھی قرآن کریم نے کافر کہا۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، ہاں وہ تو ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے کافر حربی تو اہل کتاب بھی اس کفر میں آتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، قرآن کی آیت ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں اہل کتاب میں سے کفر کیا۔ تو اہل کتاب کے معاملات جو ایک عام مشرک ہے اور ایک اہل کتاب ہیں ان میں تو فرق ہے، لیکن اس معاملے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ہے تو کفر، یعنی اگر آپ ان کو کافر نہیں مانتے تو کیا مانتے ہیں؟ پھر وہ تو ہماری طرح مسلمان ہی ہو گئے۔ ان کا کفر یہ کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو شرک تو نہیں پایا جاتا، لیکن چونکہ ایک مشرک کے مقابلے کے اندر ان کا کفر ہلکا ہے، ان کا آخرت پر ایمان ہے، خدا پر ایمان ہے، خدا کے نبیوں پر کچھ نبیوں پر ایمان ہے، تو ایک مشرک کے مقابلے میں جو بتوں کو پوجنے والا ہے اس کے مقابلے میں وہ دین سے قریب ہیں، تو انہیں اہل کتاب کہہ کر کچھ رعایتیں ان کے ساتھ دے دی گئیں۔ لیکن جو یہ معاملہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں کفر جو ہے وہ مطلقاً ہے، تو اس مطلقاً کفر کے اندر جب آپ بینک سے لے لیتے ہیں مورگیج کی مد میں وہ بھی جائز ہے۔ چیک کیشنگ کے اندر بھی اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، حالانکہ جو کیش چیکنگ کا کام کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی احتیاط سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، وہ تو سوچتے ہوں گے پیسے آ رہے ہیں تو پیسے لیتے جاؤ، حالانکہ انہیں یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آج بھی اگر یہاں پر بھی کوئی اسلامک بینک کھل جائے اور اسلامک بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہو اور سارے اسلامک بینک یعنی اس کے جو مالکان ہوں اور مسلمان ہوں، تو ان سے مورگیج پر مکان لینا بھی ناجائز ہی ہوگا یہاں پر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اصول کیا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان کیا ہے؟ سود نہیں ہے، بلکہ جو مل رہا ہے منافع ہے۔ تو مسلمان کا اگر بینیفٹ ہو رہا ہے تو مسلمان پیسے دے کر ان سے لے سکتا ہے یہاں پر، اور اگر مسلمان کا نقصان ہے اور کافر کا فائدہ ہو رہا ہے تو مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کچھ یہاں ایک اور پھر اگلی بات بیان کرتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں مطلقاً اس کو جائز کہتے ہیں کہ بھائی مورگیج پر مکان لیتے جائیے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ آدمی جب لیتا عادی ہو جائے گا تو شبہ ربا میں پھنس جائے گا، یعنی آہستہ آہستہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آدمی ربا کی طرف چلا جائے، اس کو یہ معاملہ بڑا ہلکا لگنا لگے۔ تو اس لیے کچھ علماء احتیاط یہ کہتے ہیں کہ جو حاجت کا مکان ہے یعنی اپنے رہنے کا وہ لے لے بس، اس کے علاوہ ملٹیپل مکانات یعنی پراپرٹی کا کام شروع کر دے، ایک اور مکان لے لیا، ایک اور مکان لے لیا، ایک اور مکان لے لیا، تو احتیاط یہ ہے کہ نہ لیا جائے، اپنی حاجت کا مکان لے لے۔ لیکن اگر کوئی پراپرٹی کا کام کر بھی رہا ہے، ملٹیپل مکان لے بھی رہا ہے، سود نہیں کہیں گے اسے، ملٹیپل مکان لے بھی رہا، کیونکہ اصول تو وہی رہے گا نا، مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہے، اصول وہی رہے گا۔ لیکن ملٹیپل مکانات لینے سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ جناب احتیاط یہ کہ کہیں تم سود کے معاملات میں نہ پڑ جاؤ۔ لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان کا فائدہ ہو رہا پراپرٹی کا، اس کو معلوم ہے کہ میں کسی اور بزنس میں لگاؤں گا میرا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے، اور یہاں اس ملک میں اگر میں پراپرٹی کی طرف جاؤں گا تو مجھے فائدہ زیادہ غالب ہے، تو لے سکتا ہے اپنی حاجت کے تحت۔ لیکن اگر کوئی دوسرا آپشن موجود ہے مسلمان کے پاس اس پراپرٹی کی بنیاد پر یا مورگیج کے ایکسٹرا مکانات کی طرف جانے کے، تو مسلمان کو یہ حکم ہے، یہ احکام ہے کہ جناب وہ آگے یہ معاملہ کر سکتا ہے، یعنی کہ مسلمان کو اجازت ہے یہ معاملہ کر سکتا ہے۔ احتیاط یہ کہ بچنا اسے چاہیے۔ میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، بہت سارے مسائل اس سے وابستہ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اللہ کہتا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم،
ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سود خوروں کی بات کی، اس کے بعد ایمان والوں کی بات کر دی۔ تو حاصل کا نام خلاصہ، یہ بات بہت ساری ہو گئی تو بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ خلاصہ کلام اس بات کا یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہاں پر جو معاملات کرتے ہیں وہ کفار سے کرتے ہیں۔ کفار اور مسلمان کے درمیان عقود فاسدہ منعقد ہی نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہاں پر بھی یہی رہے گا۔ تقوی اسی کو کہیں گے کہ آدمی پھر بھی احتیاط کرے، جیسے حضور علیہ السلام نے ربا الفضل کو حرام اس لیے کہا تاکہ بندہ ربا القرآن کی طرف نہ چلے جائے، اس کا ریزن یہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی زیادہ اس طرح کے معاملات میں کفار میں بھی نہ پڑے، کیونکہ ہر آدمی اپنے دل کا مفتی ہوتا، اپنی طبیعت کو جانتا ہے۔ تو اگر آدمی کو معلوم ہے کہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا اور میں اپنی ضرورت کے تحت ہی کر رہا ہوں، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی ملٹیپل مکانات بھی مورگیج پہ لے لیتا ہے، بزنس کا لون بھی لے لیتا ہے، کفار سے لے لیتا ہے، تو اس کو آپ سود تو نہیں کہیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے دیکھو یار یہ مسجد میں بھی آتا ہے، یہ کر رہا ہے، سود پہ کام کر رہا ہے۔ لیکن ان علماء کی پیش نظر ہم یہ کہیں گے احتیاط یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس دوسرے کوئی اچھے آپشن موجود ہیں تو اس طرف نہ جاؤ۔ اور جو پہلا مکان ہے، گاڑی پہلی لے لی آپ نے جس کے اندر آپ کی حاجت شامل ہے، تو وہ تو لینا جائز ہے، بلکہ اس میں لینا چاہیے، ورنہ یہاں مسلمان 30 سال رہتے رہیں گے اور کبھی اپنا ذاتی مکان نہیں بنا سکیں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔